اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ اخلاق کریمانہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق کریمانہ میں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمدہ اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کے فرامین کی روشنی میں ہم اپنے لیے ایک ضابطہ، ایک جو ہے وہ انداز، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ کار کا درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور دیکھیں، یہ اخلاق کریمانہ سیکھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا وصف، آپ کی ایک پیاری صفت معلم ہونا بھی ہے۔ آپ معلم انسانیت ہیں۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم ہی بنا کے بھیجا گیا۔ اور یہ ایک حدیث بھی بڑی پیاری ہے، اس میں ترغیب بھی ہے، علم اور علماء کی فضیلت بھی ہے، علم اور علماء کی اہمیت بھی ہے۔ اس میں علم حاصل کرنے کا ہمارے لیے درس بھی ہے، شوق پیدا ہو علم حاصل کرنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اپنی مسجد میں، جو مسجد نبوی شریف ہے، اس میں دو مجلسوں پر ہوا، اور آپ نے فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں خیر پر ہیں، واحدہما افضل، اور ان میں سے ایک افضل ہیں۔ اب فرمایا کہ ایک وہ ہیں جو عبادت میں مصروف ہیں، فیدعون اللہ، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اس سے اپنی رغبت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی حصول مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف امید ہے، اور حصول مقصد خواہش الہی پر موقوف ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں دے اور چاہے نہ دے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو فقہ یا علم حاصل کر رہے ہیں اور ناواقفوں کو علم سکھا رہے ہیں۔ فرمایا وَهُمْ افضل، یہی افضل ہیں، یہی لوگ بہتر ہیں۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حدیث کے آخری الفاظ اور زیادہ جو ہے وہ ایمان افروز ہیں، لطف والے ہیں۔ فرمایا، راوی کہتے ہیں ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں بیٹھ گئے۔ پسند دونوں کو کیا، خیر پر دونوں ہیں، اور افضل کنہیں کہا؟ علم والوں کو۔ خیر پر دونوں ہیں، پسند دونوں کو کیا، لیکن بیٹھے کن کے ساتھ؟ علم والوں کے ساتھ، علم سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے علم کی فضیلت کو بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا، علم سیکھنے سکھانے والوں کو پسند فرمایا۔ ہم علم سیکھنے اور سکھانے والے بنے۔ علم اور علماء کی اہمیت قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمائی۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے۔ ایک اور مقام پر سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ ایک اور مقام پر سورۃ العنکبوت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ سورہ فاطر میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔
سورۃ المجادلہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر تو سورہ زمر میں اللہ پاک نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، اور کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ تو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے کی ترغیب دلائی اور اس کو پسند فرمایا، کیونکہ علم روشنی ہے، علم سے ہی جہالت دور ہوتی ہے، علم سے ہی معرفت حاصل ہوتی ہے، علم ہی سکھاتا ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اچھے اخلاق بھی علم کے ذریعے ہی آئیں گے، بری عادات سے علم کے ذریعے انسان بچے گا۔ اللہ کی فرمان برداری کرنے کے لیے علم ہی چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے علم چاہیے۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ میں اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور اللہ کا حکم آ جائے۔ اور ایک حدیث ہے طبرانی شریف میں، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھنے سے ہی آتا ہے اور فکر غور و فکر سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھوڑا علم زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے۔ یعنی اپنی رائے کو پسند کرنے والے کے لیے فرمایا انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اپنی رائے کو پسند کرنا، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ پاک کی عبادت کرنا ہی کافی ہے۔ اور یہ چیزیں علم، عبادت، اپنی رائے کو پسند کرنے والے، یہ ساری چیزیں الگ الگ بیان ہو گئیں کہ علم تھوڑا بھی ہو عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، اور علم کو عبادت سے افضل قرار دیا۔ اور ایک اور بڑی ایمان افروز حدیث ہے، اس میں بہت چیزیں بیان کی گئی ہیں اور بڑا پیارا اس میں ایک مضمون ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اس کی جستجو کرنا جہاد، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگ دستی اور خوشحالی میں رہنما ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ پاک اس کے ذریعے قوموں کو بلندی و برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملہ میں قائد اور امام بنا دیتا ہے، پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک اور تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں، کیونکہ علم
جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، اور تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے۔ اسی کے ذریعہ صلہ رحمی کی جاتی ہے، اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوش بختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، علم کی اہمیت کس قدر اس حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر علم کی فضیلت کو یہاں بیان کیا کہ یہ جو ہے وہ اسے سیکھنا خشیت، تلاش کرنا عبادت، تکرار کرنا تسبیح، جستجو کرنا جہاد، لا علم کو سکھانا صدقہ، اور اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی، اور علم حلال و حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہ اہمیت ہے علم کی، تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم سیکھنے سکھانے کے بہت سے ذرائع ہمارے سامنے ہیں، بہت سے ذرائع ہمارے پاس ہیں۔ آج کا دور ایسا دور نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کرنے میں جو ہے وہ عذر پیش کریں کہ میرے لیے علم حاصل کرنا کیسے پوسیبل تھا۔ اتنے ذرائع بن گئے، اتنی آسانیاں ہو گئیں۔ آپ درس نظامی میں آ جائیں، جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیں، اور پھر اس کے ساتھ آپ چاہیں تو آن لائن ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی میں جو ہے وہ آن لائن درس نظامی کا سلسلہ بھی ہے، مختلف کورسز ہیں، فرض علوم سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں، فیضان نماز کورس ہے، دیگر کورسز ہیں جس میں علم سیکھا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے ہیں جو 1 ماہ کے لیے 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں۔ علم میں بہت سا علم دین سیکھنے سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں بھی علم دین سیکھنے کے، مسائل سیکھنے کے، نماز وضو غسل کے مسائل سیکھنے کا اہتمام ہے۔ اور دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل مختلف جو ہے وہ یوم تعطیل اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، علاقائی دورے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل خود ایک بہت اہم ذریعہ ہے علم سیکھنے کا۔ اس میں مدنی مذاکرے امیر علیہ سنت کے ہوتے ہیں۔ علم کی تکرار ہے یہ مدنی مذاکرے، اور ابھی ہم نے علم کی تکرار کی فضیلت سنی کہ علم کی تکرار کرنا تسبیح کہا گیا۔ تو یہ علم سیکھنا سکھانا، علم پر غور و فکر کرنا، مسائل کی ڈسکشن ہونا، مدنی مذاکرے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے ہیں، اور دیگر ہمارے جو بیانات ہوتے ہیں، یہ بھی علم کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو مدنی چینل بھی ذریعہ ایک علم سیکھنے کا۔ تو آن لائن ہمارے بہت سے جو ہے وہ الحمدللہ کورسز ہیں۔ پھر اپلیکیشنز بہت ساری آ گئی ہیں، موبائل اپلیکیشنز ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے موبائل میں اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر کے علم سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت سے ذرائع ہمارے سامنے ہیں، اور دعوت اسلامی کا پورا ایک نظام بنا ہوا۔ آپ اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل علم بھی ملتا رہے گا، سیکھنے کا سکھانے کا یہ جذبہ اور ذرائع بھی ملتے رہے گا۔ لیکن کوشش تو کرے انسان، اتنا دنیا میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا، اتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ جکڑ لینا دنیاوی معاملات میں، ایسے دنیاوی مسائل اور چیزوں کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں اور ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بنا لینا، اور کہنا کہ میرے لیے کیسے پوسیبل ہے کہ میں علم کے لیے وقت نکالوں، کوشش کروں۔ تو یہ مینج کرنے سے ہوتا ہے، اپنے وقت کو مینج کرنا ہوتا ہے، اپنے معاملات کو مینج کرنا ہوتا ہے، اپنے سسٹم کو مینج کرنا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں کوشش کرنے سے۔ اور آج کے دور میں ہم یہ اس چیز کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، جس طرح برائی بڑھ رہی ہے، جس طرح بے حیائی بڑھ رہی ہے، جس طرح بے عملی بڑھ رہی ہے، جس طرح مذہبی بے راہ روی بڑھ رہی ہے، کس قدر نوجوان ہمارے جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا، اسمارٹ فون کا دور آیا ہے، ہم مختلف قسم کے ان معاملات میں اس قدر جو ہے وہ ہمارے نوجوان جکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ طرح طرح کی غفلتوں میں جا پڑے ہیں۔ علم کی طرف ان کی رغبت کم ہو گئی، تو اب ہماری توجہ اور بڑھ جانی چاہیے کہ ہم علم سیکھیں بھی سکھائیں بھی، اس کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس علم کو قبض ہونے سے پہلے حاصل کر لو، اور اس کے قبض ہونے سے مراد اس کا اٹھا لیا جانا ہے۔ پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ عالم اور متعلم خیر میں حصہ دار ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر، اور بے شک علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء علیہم السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں، تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ تو یہ علم کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلے، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا اس امت کے علماء 2 شخص ہیں، ایک وہ جسے اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تو اس نے وہ علم لوگوں کو سکھایا، لیکن اس کے بدلے کسی شے کے حصول کا لالچ نہ کیا، اور نہ ہی اس کے بدلے مال حاصل کیا۔ اور یہ وہی شخص ہے جس کے لیے سمندر میں مچھلیاں اور خشکی میں چلنے والے جانور اور فضا میں پرندے استغفار کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ جسے اللہ پاک نے علم عطا فرمایا اور اس نے اسے اللہ کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے چھپایا اور لالچ کرتے ہوئے اس کے بدلے مال کمایا، یہ وہی شخص ہے جسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی، اور ایک منادی ندا کرے گا کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ پاک نے علم عطا فرمایا تو اس نے اسے اللہ پاک کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے روک لیا اور لالچی ہو کر اس کے ذریعے مال کمایا۔ اس کا حساب ختم ہونے تک اسی طرح ندا ہوتی رہے گی۔ اس میں علم کا مقصد بھی واضح کر دیا گیا کہ علم کا مقصد اللہ کی رضا ہے، علم سیکھ کر علم سکھانا ہے، لالچ نہیں، حرص نہیں، طمع نہیں، اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ وہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ استغفار مچھلیاں پرندے کر رہے۔ دوسرا جس نے علم تو حاصل کیا مگر بخل کیا لوگوں تک پہنچانے پہ، لالچ کیا، اس کے ذریعے مال کمایا۔ علم مال کمانے کا ذریعہ نہیں، علم اللہ کی رضا پانے کا ذریعہ ہے، علم اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ علم مال دنیا پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ کے ذکر، اس کی پسندیدہ چیزوں، نیز عالم اور علم سیکھنے والے کے علاوہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک زمین پر علماء کی مثال ان ستاروں کی طرح ہے جن سے بحر و بر کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، تو جب ستارے ماند پڑ جائیں تو قریب ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 آدمیوں کا تذکرہ ہوا، جن میں سے ایک عابد تھا، دوسرا عالم۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے۔ پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ سوراخوں میں چونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں لوگوں کو خیر سکھانے والوں کی بھلائی کی خواہاں ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عابد کو اٹھایا جائے گا، عالم اور عبادت گزار دونوں اٹھائے جائیں گے۔ عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ جب تک لوگوں کی شفاعت نہ کر لو ٹھہرے رہو۔ تو ان روایات سے علم سیکھنے کی رغبت، علم کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو پسند کیا ہے، علم کی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنے والوں کو پسند فرمایا، ان کے ساتھ بیٹھے۔ اور یہ روایات ہمیں اس میں اور زیادہ وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم سیکھنے والوں سے کس قدر جو ہے وہ محبت فرماتے ہیں، کس قدر ان کو پسند فرماتے ہیں، کس قدر یہ اہمیت کا حامل ہے علم سیکھنا۔
لہٰذا علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور علم سیکھنے کے لیے اپنے کوشش کرنی چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، یہ بھی علم سیکھنے کا ذریعہ ہے. علم سیکھیں، علم سکھائیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. ہم اس حدیث پاک سے فیضان لیں، علم سیکھیں، علم سکھائیں. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت اور اخلاص بھی عطا فرمائے اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، وہ علم جو انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر و آخرت میں بھی کام آتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے اخلاق کریمہ سے مجھے ایک ذرہ ہی عنایت کیجیے.